السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے جو بڑی غلطی تھی، اس کے بعد پاکستانی فوج نے نہ صرف بھارت پر بلکہ پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا دی، اور بھارت جو بات سننے کو تیار نہیں تھا، کسی بھی ایشو پہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا، آج کشمیر پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی پہ راضی لگ رہا ہے، اور خود ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ اس پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کرائیں گے۔ یہ خود بھارت کی ایک بڑی شکست ہے، ایک اور بڑی سفارتی شکست ہے۔ بھارت نے کہاں کہاں اپنے آپ کو نیچا خود دکھایا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب، جو سینئر تجزیہ کار ہیں، ہم سے بات کرتے رہتے ہیں، یہاں آتے رہتے ہیں ہمارے پاس۔ السلام علیکم خالد بیگ صاحب۔ بھارت کے ساتھ کیا ہوئی ہے یہ تو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بھارت نے جو اپنی بڑی غلطی کی، جو کشمیر پر خاص طور پہ اور جو اہم چیزوں پہ اس کا جو سٹانس تھا، وہ دنیا میں کمزور بھی ہوا، اور آخر دنیا کی جو سپر پاور ہے امریکہ، اس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان بات کرائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ خود بھارت کی کتنی بڑی شکست ہے؟ دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ بھارت نے گزشتہ 4-5 دہائیوں میں جس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا دنیا کے سامنے، اور اس میں اس نے امریکہ کو یہ باور کرایا کہ وہ چین کے مقابلے میں اس کے لیے یہاں خطے میں بہت کچھ کر سکتا ہے، اور امریکہ نے بھی اس پر اعتبار کیا۔ جب امریکہ نے اس پر اعتبار کر لیا اور اس کے ناز نخرے اٹھانے لگا، اور امریکہ ہی تھا جس نے بھارت کو خوش کرنے کے لیے جو مسئلہ کشمیر تھا اس کو پس سے پشت ڈالا۔ دیکھیں آپ سمپلی جو جیسے تیزی سے سیکوینس آف ایونٹس ہوئے ہیں یہاں پر، ہمارے ہاں پاکستان اور بھارت میں اور پوری دنیا میں جس وقت چل رہا ہے، اس کے حساب سے جو فوری طور پہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آفر کرائی ہے اور بھارت اس کو ماننے کو تیار ہو گیا ہے نا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، بس یہ بتائیں۔ 2 لفظوں میں یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان جیسے اپنے سے 5 گنا 10 گنا چھوٹے ملک کے سامنے سرنگوں ہو گیا، گھٹنے ٹیک دیا اس نے، سیدھی سی بات ہے۔ اور صرف 5 گھنٹے کی لڑائی میں جو کچھ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے، اور پاکستان بڑے صبر و تحمل سے 6 تاریخ کی رات کو، جس طریقے سے 6 اور 7 کے درمیانی رات کو، جس وقت اس نے کچھ پرتھوی میزائل اور جو بھی ہے وہ پاکستان کے 6-7 براموس جو بھی ہیں وہ کچھ ہمارے مختلف علاقوں میں گرائے، اور اس میں ہمارے بچے بہت سارے شہید ہوئے، خواتین اور مرد شہید ہوئے، اور اس کے کچھ جو اثرات ہیں وہ بہاولپور میں آپ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ کے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو پاکستان کے عوام میں اشتعال تھا وہ اتنا شدید تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان فوراً ہی اس کا کوئی رد عمل ظاہر کرے، لیکن پاکستان نے اس کے باوجود صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور پھر جس وقت دوسرے دن اور کہا کہ ہمارے ڈی جی ISPR نے کہا کہ ہم ان کی طرح رات کے اندھیرے میں کارروائی نہیں کریں گے۔ اس پہ بات کریں، میں سمپل اس وقت جو نئی ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر آج سے بات شروع ہونی ہے، آج بات ہو بھی رہی ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا ہے کردار بیچ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میں، اسے بھارت نے کس انداز میں لینا ہے۔ اب کشمیر کے اوپر خود انہوں نے کہہ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر یہ مسئلہ ہے اور ہم اس پہ ہی بات کریں گے، اس کے حل کی طرف۔ دیکھیے اب نریندر مودی کے پاس اب 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے، جیسا کہ اب اس کے اندر اس کے بحث شروع ہو چکی ہے، اور بہت سارے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس نے ہمیں جھانسے میں رکھا ہے، اور اس نے جو انڈیا اتنا طاقتور نہیں تھا، اس نے اس طریقے سے انڈیا کو جو ہے طاقتور بنا کر پیش کیا ہے، اور وہ اس نے اپنی سیاسی ضرورت کے تحت کیا ہے، وہ ہندوتوا کے اقتدار کے لیے کیا ہے، اور اس نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ اپنے مد مقابل چین اور پاکستان کو ایک دشمن کے طور پر اکٹھا کر دیا۔ تو یہ ان کی ایک ناکامی ہے، اور وہ کہتے ہیں یا تو وہ استعفیٰ دے دے یا پھر جو ہے وہ جو شرائط ہیں ٹرمپ کی وہ مان لے، لیکن اب وہ دونوں صورتوں میں نریندر مودی جو ہے اس کی سیاسی موت ہو چکی ہے۔ وہ اگر مذاکرات کی میز پر آتا ہے اور جو ٹرمز اور کنڈیشن پاکستان کی ہیں اس کے اوپر وہ اگر ایگری نہیں کرتا تو اس کا مطلب بات وہیں کھڑی ہے، میں نہ مانوں والی، اور اگر تسلیم کر لیتا ہے تو ان کی ساکھ کیا، ان کی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور وہ انڈیا جو تھا وہ واپس اسی اپنے دائرے میں آ جائے گا جو اس کی اوقات تھی۔ یہ ہے جی۔ اچھا، آپ نے جو کہا کہ اوقات تھی، اوقات تو پاکستانی فوج نے جواب دے کر دکھا دی، حملہ بھی بھارت نے کیا، انیشیٹ بھی بھارت نے کیا، فالس فلیگ آپریشن بھی اب واضح لگ رہا ہے کہ بھارت نے پاکستان پہ
حملے کے لیے پہلگام میں کیا تھا اور سوچے سمجھے بغیر، تحقیقات سے پہلے ہی اور ثبوت اکٹھے کیے بغیر پاکستان پر چڑھ دوڑا اور مزائل بھاولپور میں، پنڈی میں اور ادھر کشمیر میں اور لاہور میں انہوں نے داغے، مرید کے میں، گوجرانوالہ میں. تو اس کے بعد پاکستان نے جب جواب دینا شروع کیا تو پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ جواب کیا ہوتا ہے. دیکھیں جی، بمبئی کا جو انسیڈنٹ ہوا، پاکستان نے ثابت کیا کہ نہیں وہ غلط تھا. ہمارا ایک میڈیا جو ہے وہ باقاعدہ اس کو پروموٹ کرتا رہا، اس کی وکالت کرتا رہا. اب میں نام نہیں لیتا. انہوں نے اس کے اوپر 2 قسطوں پر ایک پوری ڈاکومنٹری بھی بنائی جس میں یوں فلم اندازی کی گئی کہ جیسے ان کو پتہ تھا کہ کہاں سے کوئی چلا، کیسے پہنچا اور کیسے ہوا، جو کہ سارا فیک تھا. ایک دوسرے یہ کہ آج تک اس کے جتنے فالس فلیگ آپریشن ہیں وہ اب ثابت ہو گیا کہ بھارت اس میں خود ملوث تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ پہلگام کے یہ جو 22 تاریخ کا جو انسیڈنٹ تھا اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے تھے، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی، اس نے نریندر مودی ہندوتوا کیا آپ کا خیال ہے کہ نریندر مودی جو ہے یہ بی جے پی تو بہت بعد میں اقتدار میں آئی ہے، کیا اس سے پہلے جو ہے پاکستان کے خلاف زیادتیاں نہیں ہوتی نہیں؟ کیا اس سے پہلے جو کانگریس جو اپنے آپ کو بڑی سیکولر جماعت سمجھتی ہے، کیا انہوں نے 1984 میں گولڈن ٹیمپل پر جس طریقے سے ٹینک چڑھائے اور انڈین ایئر فورس کے ذریعے حملے کیے تو کیا وہ بی جے پی تھی؟ نہیں. انڈیا کے اندر جو اس کا وہاں کی حکمران طبقہ ہے جو بظاہر یہ کہتا ہے کہ انڈیا بڑا سیکولر ملک ہے، وہ نہیں ہے سیکولر ملک، پہلے دن سے نہیں تھا. وہ ایک دھوکہ تھا، فراڈ تھا. اس کا فراڈ جو ہے وہ واضح ہو ختم ہو گیا نا، وہ واضح ہو مودی حکومت کے بعد ختم ہو گیا. وہ ایک ہندو اسٹیٹ ہے. دیکھیے جی، وہ ایک ہندو اسٹیٹ ہے اور دھوکہ دیا ہوا تو ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ گانے اور یہ سارا یہ ایک فلم انڈسٹری کا سارا ایک ڈھکوسلا تھا انڈیا کا. لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی اس کامیابی کو ہمیں اتنے جس بڑے پیمانے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل، ہمیں بار بار عاجزی کے ساتھ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی وہ جو ساکھ تھی اس کو دوبارہ بحال کر دی ہے. ہماری فوج جو ہے انڈیا کے مقابلے میں ہمیشہ قربانیاں دیتی رہی ہے اور ہمیشہ اس کو ناکے چبوائے ہیں. انڈیا ہمیشہ سازشوں کے ذریعے، ہمارے ملک کے اندر موجود غداروں کے ذریعے وہ کاروائیاں کرتا رہا ہے، جس کے اوپر دیکھیے آپ یہ بات نہیں دیکھیں بات جس میں پاک فوج کی ہو رہی ہے پہلے دن سے. دیکھیں پہلے دن سے سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ قائد اعظم کی زندگی میں ہی جس وقت کشمیر کے اوپر فوج کشی کی انڈیا نے 12 اکتوبر 1947 کو، تو اس وقت جو فوج تھی اس کا جو کمانڈر تھا اس نے تو انکار کر دیا وہاں جانے سے. تو پھر اس کے بعد جو پاکستان نے باقاعدہ محسود قبائل اور وزیرستان اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو مزاحمت کی، یہ آغاز تھا اس چیز کا کہ انڈیا نے اور اس کے جو سرپرست ہیں جس میں برطانیہ بھی شامل تھا، یورپی یونین بھی شامل تھا. اس وقت تو یورپین یونین نہیں تھا لیکن مغربی ممالک کے اس کے دوست جو تھے وہ پاکستان کے بجائے اس کے ساتھ تھے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ ہم اس جنگ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ 1 سال تک وہ جنگ جاری رہی. ہم کبھی اپنے نصاب میں، کبھی اپنے بچوں کو ہم کیوں نہیں بتاتے کہ وہ جنگ تھی کیا؟ بھائی ہمیں وہ بھی بتانا چاہیے. جب ہم وہ بتائیں گے تو آج کے بعد واپس آتا ہوں کہ پاکستان نے جو اٹیک کیا، بھارت کو جواب دیا، اس میں اس کے بعد انڈیا پریشان ہوا اور دنیا حیران ہو گئی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی فوج نے اس وقت دنیا میں جس انداز میں اپنا امیج بہتر کیا ہے، امیج دکھایا ہے، پاکستان کی عوام اس فوج پہ پہلے ہی اعتماد کرتے تھے لیکن دنیا نہیں مانتی تھی اور شاید سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کہاں ہمارے سیاسی جو یہاں پہ حالات رہے ہیں اس کی وجہ سے پاک فوج کو جس انداز میں پاکستان کے اندر یا باہر جس انداز میں پینٹ کیا جاتا تھا، لیکن پاکستان فوج نے اپنی پروفیشنل کیپیبلٹیز اور کیپیسٹی جو تھی اس کو پوری طرح ہر وقت آگے بھی بڑھایا اور اس نے ثابت کیا کہ اس وقت پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے. دیکھیے آپ نے یہ فوج کا ذکر کر دیا اور سیاست میں اس کے کردار کا ذکر کر دیا. میں نے سیاست میں کردار کا ذکر نہیں کیا، پاکستان میں سیاسی حالات اور ماحول جو رہا وہ ایک ہی بات ہو گئی نا، سیاسی حالات ہو گئی یا جو بھی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر امریکہ ہو، برطانیہ ہو، جرمنی ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، اٹلی ہو، فرانس ہو، انڈیا کو تو اب چھوڑ دینا، انڈیا کو تو ذکر ہی نہ کرے نا. وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر موضوع پر بات کی جائے. کوئی بھی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں فوج کی مرضی کے بغیر وہ اپنی خارجہ پالیسی یا اپنے دیگر مسائل اور اس کے اوپر جو ہے نا آگے پیچھے ہو سکیں. اور یہ تو اس میں کوئی ایسی شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر مجبوری اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جن کی سمپتیز جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ رہی ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے تاجر کاروباری طبقات ایسے ہیں جو انڈیا کے ساتھ تجارت کے لیے، اپنے تجارتی مفادات کے لیے وہ فوج کی مخالفت کرتے رہے.
وہ چاہتے تھے کہ فوج کو پسندیدہ ملک قرار دیا جائے، یہ سوچے بغیر کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور وہ ہم پہ وار کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سانپ جو ہے نا، اگر سانپ ہو اور اس کے بعد ایک طرف انڈیا ہو، سانپ کو بعد میں ماریں، پہلے انڈیا کو ماریں۔ اس کی وجہ یہ کہ انڈیا قابل اعتبار ملک نہیں ہے۔ یہیں بیٹھ کے کل آپ جو پروگرام کر رہے تھے، کل تھا یا پرسوں، آپ کہہ رہے تھے کہ اب اس کا کیا ہوگا۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ انڈیا قابل اعتبار نہیں ہے، آپ نے کہا تھا نہیں وہ کرے گا۔ آپ نے یہاں پہ ہم نے جو پروگرام کیے، ہم نے جو یہاں پروگرام کیے اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ ہمارے ویورز کے پاس پہنچ گئی ہے، لیکن میں پھر اس کو رپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان پروگرامز کی وجہ سے انڈیا میں ساؤتھ ٹوڈے جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کو انڈیا میں اس کے سارے پلیٹ فارمز کو بین کر دیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو سچ بول رہے ہیں، جو انڈیا کا مکروہ چہرہ ہے، جو اس کا بدنما چہرہ ہے، وہ دنیا کے سامنے اور اپنی عوام کے سامنے اور عالمی رائے عامہ کے سامنے لا رہے ہیں، تو ہمیں لانا چاہیے۔ ہم نے اس میں کبھی کوئی لپٹی نہیں رکھی۔ انڈیا کو اگر آپ سٹڈی کریں، انڈیا جو ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ہندو جو ہے وہ کبھی بھی اپنے ہندوؤں کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہا، وہ کسی اور کے ساتھ کیا مخلص رہے گا؟ ان کا مزاج ہے یہ، ہندو مت کا یہ مزاج ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، کسی کے ساتھ لائل نہیں ہے۔ وہ چانکیہ کو آپ پڑھ لیں، اس کی ارتھشاستر پڑھ لیں، وہ کیا ہے اس میں سوائے فراڈ، جھوٹ اور اس کے کوئی اخلاقیات کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولیں کہ آپ پہ لوگ مان جائیں گے، اور وہ بولتے ہیں۔ آپ نے ان کے میڈیا کا نہیں دیکھا؟ انہوں نے لاہور میں سمندر دکھا کے اس پہ اپنے بیری انڈین بیڑے پہنچا دیے، ملتان میں سمندر دکھا دیا کہ یہاں لینڈ کر گئے ہیں ان کے بیری بیڑے سمندر میں۔ مطلب حد ہوتی ہے ایک جھوٹ کی بھی، اور وہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کوئی جاہل نہیں ہیں۔ پھر ان کا آئی ٹی کا جو غبارہ تھا وہ کس طریقے سے پھٹا جی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں ہمارے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے، ذلیل کرتے تھے، اوہ دیکھیں انڈیا کہاں نکل گیا، دنیا کا کون سا شعبہ ہے جہاں پہ انڈیا نہیں بیٹھے ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ اپنی چیزیں نہیں بچا سکے۔ مطلب آپ کا کیا حال؟ یہ چھوٹی سی بات کہ ان کے جتنے حساس راز تھے وہ ہے کہ نہیں کیے گئے، ان کو ڈیپ ویب سائٹ پہ ڈال دیا گیا، آؤ جی اے نموز ہے، ننگا کر دیے گا انہیں۔ ان کو کم از کم 15 سال لگیں گے اس کو دوبارہ ری بلڈ کر کے اور اپنے معاملات کو سیدھے کرنے کے لیے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، آپ نے بات کی، اور پاکستان نے جو جواب دیا بھارت کو، اب بھارت کو لگتا یہ ہے کہ اس نے اپنا جو امیج پوری دنیا میں ایک ریجنل طاقت کے طور پہ ایمرج کر رہا تھا، اس کا وہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا ہے، اور اب بھارت کو کئی دہائیاں اپنے زخم چاٹنے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔